اچھا جی، کل محترمہ مریم نواز صاحبہ کچھ تاجر برادری سے ملاقات کر رہی تھی، اور اس میں ان تاجر برادری نے یقین دہانی کرائی کہ ہم 3500 روپے میں گندم خریدیں گے، اور گورنمنٹ بھی اب کاشتکاروں کو یہ یقین دہانی کرا رہی ہے کہ آپ گندم زیادہ سے زیادہ کاشت کریں اور 3500 روپے ریٹ آپ کو ملے گا۔ یہی بات ہم پراپر طور پہ پچھلے 2 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی ایسا میکنزم بنائے، کوئی ایسا طریقہ کار بنائے جس سے کہ ریٹ عوام کو اچھے سے اچھا ملے۔ فارمر کو اگر اچھا ریٹ ملے گا تو ہی فارمر مزید کاشت کرے گا۔ اب فارمر کی جو پچھلی دفعہ جو درگت بنی ہے، ایک تو پیداواریں نہیں ہوئی، دوسرا اس کی جو فصل 2200 میں بکی ہے، تو اب فارمر کافی حد تک ڈس ہارٹ ہو چکا ہے۔ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ پیسہ آپ ٹریکٹروں کے اوپر نہ لگائیں، یہ پیسہ آپ دیگر جو آپ اوزار دے رہے ہیں وہ اس پہ نہ لگائیں۔ کاشتکار کے پاس ٹریکٹر بھی موجود ہے، کاشتکار کے پاس اوزار بھی موجود ہیں، وہی پیسہ جو اربوں روپے کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں ٹریکٹروں کے اوپر یا مختلف چیزوں کے اوپر، وہی آپ ڈائریکٹ کاشتکار کو اس سے گندم پرچیز کر کے وہی 1500 یا 2000 روپے فی من کے حساب سے آپ کاشتکار کو ریلیف دے دیں۔ اب اگر 2200 مارکیٹ کے اندر تھا اور وہی اگر گورنمنٹ 3500 سے 4000 میں خرید لیتی اس کے اراؤنڈ، تو میں سمجھتا ہوں کہ کاشتکار کافی خوشحال ہو جاتا۔ یہ جو مارکیٹوں کے اندر سنسانی ہے، یہ جو مارکیٹیں بیٹھ چکی ہیں، اس کے اندر بھی ہلچل ہو جاتی، اور تاجر برادری بھی خوش ہو جاتی، دیگر جو کاشتکار سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور ملک کی اکانومی بھی ٹھیک ہو جانی تھی۔ دیکھیں، پیسے کا جیسے سرکل زیادہ ہوتا ہے ویسے ویسے خوشحالی آتی ہے۔ جب پیسہ کاشتکار کے پاس آتا ہے تو کاشتکار لے کر نکلتا ہے، مارکیٹوں کا رخ کرتا ہے، کپڑا خریداری کرتا ہے، جوتا خریداری کرتا ہے، کھادیں خریداری کرتا ہے، سپرے اچھے سے اچھے خریداری کرتا ہے، وہاں پہ جا کے کیش دیتا ہے۔ وہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ پھر پیسہ کمپنیوں تک جاتا ہے، کمپنیوں کے اندر جو ملازمین ہیں وہ پھر کمپنیاں زیادہ ملازمین ہائر کرتی ہیں، پہلے ملازمین کو بھی تنخواہیں پراپر طور پہ دے پاتے ہیں، پھر اور ملازمین ہائر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر انڈسٹری کے اندر وہ پیسہ جاتا ہے کپڑے کے حوالے سے، تو انڈسٹری کے اندر کام چل پڑتا ہے، وہ انڈسٹری والے مزید لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، تو یہ ایک چین چل پڑتی ہے۔ اسی چین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بیسکلی جو نیچے بیٹھا ہوا انسان ہے، جو آپ کے دیہی ایریا جات کے اندر بیٹھا ہوا 75% آبادی آپ کی کاشتکاری سے منسلک ہے، یہ دودھ مہیا کرتے ہیں پورے پاکستان کو، یہ گوشت 25 کروڑ آبادی کو مہیا کرتے ہیں، دالیں گندم ہر چیز مہیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے آتے ہی پتہ نہیں کون مشورہ دینے والا تھا کہ آتے ہی آپ نے کاشتکاروں کو ہی دبانا شروع کر دیا۔ اب جب آپ ایک ملک کے بہت بڑے حصے کو، جو کہ ملک کی مکمل خوراک کی ضمانت ہے، اسی کو ہی آپ نے دبا دیا، اسی کو ہی آپ نے بٹھا دیا، تو اب آپ کو احساس ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست آئے۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ اقدام لیا ہے کہ 3500 روپے خریداری کی جائے گی، تو بہت اچھی بات ہے، بہت ہی زبردست ڈیسیجن ہے۔ لیکن اگر یہ اور بھی زیادہ بہتر ہو جاتا کہ گورنمنٹ اس کا اعلان کرے کہ ہم خود 3500 روپے میں خریداری کریں گے، تاکہ جو کنفیوژن ہے کاشتکار اس وقت بھی کنفیوژن کا شکار ہے کہ پچھلی دفعہ بھی ہمیں ریٹ کا جھانسا دیا گیا تھا کہ 4000 میں خریدی جائے گی، پھر وہی گندم 3200 3000 میں بکی، پھر پچھلی دفعہ 3000 کا جھانسا دیا گیا، تو گندم پھر ہماری 2200 میں بکی، اور یہ گندم جو مافیاز ہیں وہ خرید لیتے ہیں، اور اب مافیا اس گندم کو 4000 روپے میں سیل کر رہا ہے۔ اب یہ 2000 روپیہ کس کی جیب میں جا رہا ہے، اس چیز کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ تو خدا را گورنمنٹ بر وقت ڈیسیجن لے، اور میں سمجھتا ہوں جو ادارے ختم کیے گئے ہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ یا دیگر ادارے، ان کو بحال کیا جائے، اور ان کے جو ملازمین ہیں ان کو واپس لایا جائے، اور وہ جو پہلے والا پروسیجر تھا اس کو جاری رکھا جائے۔ دیکھیں، آپ نے گندم سنبھالنے کتنے دن ہیں، آپ نے 3 سے 4 ماہ گورنمنٹ نے وہ گندم سنبھالنی ہے، اور پھر وہی گندم آپ فلور ملوں کو دے دیں گے، وہ پیسہ آپ کے دوبارہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ آپ کو کاشتکار سے گندم لینی کوئی مہنگی نہیں پڑتی، اور نہ ہی آپ کو کوئی سبسڈی دینی پڑتی ہے، جتنے میں آپ لیں گے اتنے میں ہی آپ کی مارکیٹنگ ہو جائے گی۔ اس طرح سے کرنا کہ ہم فلاں چیز میں سبسڈی دے رہے ہیں، ہم کھادوں میں سبسڈی دے رہے ہیں، ہم فلاں چیز کے اندر 1000 روپے ڈال رہے ہیں، ہم ٹریکٹر سستی دے رہے ہیں، یا ہم ٹریکٹر مفت دے رہے ہیں، یہ ساری باتیں صرف گھمانے والی ہیں، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ وہ کام کریں جو ڈائریکٹ فائدہ دے۔ آپ پورے جو 12 سے 15 کروڑ کاشتکار ہیں ان کو آپ ڈائریکٹ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو ریٹ کی مد میں ان کو فائدہ دیں، اور گورنمنٹ یہ اعلان کرے آئی ایم ایف کا دباؤ برداشت کرتے ہوئے، آئی ایم ایف کو سکپ کرتے ہوئے۔ دیکھیں، آئی ایم ایف کو یہ بات آپ کر سکتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہوگی کہ جو پیسہ ہم لگا رہے ہیں وہ ہمارا کچھ ضائع نہیں ہو رہا، وہ پیسہ ہمیں ریٹرن 3 سے 4 مہینے کے بعد وہ مل جائے گا، وہی چیز ہم لے کر اپنے کاشتکار سے رکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک ترقی نہ کرے، اس کی زراعت ترقی نہ کرے، اس کے جو ادارے ہیں وہ ترقی نہ کریں، تو لہٰذا آئی ایم ایف کے جو یہ دباؤ ہے
اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آپ بالکل ایک ایسا ڈیسیجن لیں کہ گورنمنٹ اس بات پہ اڑ جائے کہ ہم گندم خریدیں گے اور پھر اس گندم کو جو بھی مناسب ریٹ جب بھی بنے گا پھر ہم فلور ملوں کو دیں گے، تاکہ ایک جو گورنمنٹ کے پاس 25 کروڑ آبادی کی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ بھی نہیں بنے گا، اور وہ جو گندم ہے وہ بھی سٹاک رہے گی۔ اور یہی جو آج 2000 روپے مافیا کما رہا ہے، یہی اگر کاشتکار کو دے دیا جاتا ہے تو آج ملک کی حالات کچھ اور ہوتے۔ اس وقت جو پوزیشن ہے کاشتکار کی وہ بہت ہی دب چکا ہے۔ اب آپ مزید آگے ایک لائے عمل دے تو رہے ہیں، لیکن اگر کاشتکاروں کی تنظیموں نے نہ مانا اور گندم نہ لگائی تو یہ بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔ تو اب بھی ٹائم ہے گورنمنٹ خود سے اعلان کرے، گورنمنٹ اس چیز کو انشور کرے کہ گندم ہم خود خریداری کریں گے، اور یہ گندم اس گندم کا 1-1 روپیہ کاشتکار کو دیا جائے گا۔ تو جب اگر گورنمنٹ اس حوالے سے مکمل طور پہ یقین دہانی کراتی ہے کہ گورنمنٹ خود سے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے خریداری کرے گی تو کاشتکار ضرور گندم کاشت کرے گا۔ اگر اس طرح سے آپ نے جھانسا دیا تو وہ اس بات کو بالکل نہیں مانے گا اور گندم کاشت نہیں کرے گا۔ تو خدا را کوشش کرے گورنمنٹ اس چیز کو یقینی بنائے کہ ہم گندم خرید کریں گے، اور ساری کی ساری گندم 1-1 دانہ گورنمنٹ خرید کرے گی۔ آپ لوگ گندم لگائیں تو پھر ہی کاشتکار لگائیں گے، ادروائز لوگ مکئی کی طرف اور لوگ دیگر فصلوں کی طرف چلے جائیں گے، اور گندم کی جو کاشت ہے وہ نہیں ہو پائے گی۔ اور گندم جو خوراک کا باعث ہے، بنیادی خوراک ہے، یہ اس کی جو کمی ہے وہ اگر زیادہ ہو گئی تو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔